آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم کوشچن نمبر 52 پڑھیں گے۔ یہ اصول ثلاثہ میں سے تیسرا اصول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں علم حاصل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے احوالات کو جاننا ایک مسلمان کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ رب العالمین کا تعارف، دین کا تعارف، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس کے لیے لازمی ہے۔ اس کے اس کے بغیر دین کی صحیح تصویر، دین کی صحیح تعبیر اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ چنانچہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ہم نے پڑھا، اسی طریقے سے دین اسلام کے سلسلے میں ڈیٹیلی گفتگو آپ کے سامنے کی گئی، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کہ مکمل جو تفصیل ہے سیرت النبی کی کلاسز میں الحمدللہ ہم سن رہے، لیکن یہاں مختصراً آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ بقیہ چیزیں انشاءاللہ سیرت النبی کی جو کلاس ہوتی ہے تھرسڈے کے دن، جمعرات کے دن ہوتی ہے انشاءاللہ، اس میں تفصیلاً آپ کے سامنے باتیں رکھی جائے گی۔ دیکھیں، کہتے ہیں سوال نمبر 52، نماز کی فرضیت کے بعد آپ کتنے سال تک مکہ میں رہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب فرض ہو گئی تو نماز کے فرض ہونے کے بعد کتنے سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما رہے، اور آپ کو کس بات کا حکم دیا گیا؟ آپ کو کس بات کا اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا؟ جواب دیتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کے بعد آپ مکہ میں 3 سال تک رہے، پھر اس کے بعد آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ڈیٹیلی طور پہ یہ بات سنی تھی کہ کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید پہنچائی، اور اس کے بعد معراج کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اور اب یہ نماز کی فرضیت اور ہجرت کے درمیان، یعنی معراج کے واقعے اور ہجرت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے اور آپ کے اوپر نماز فرض کر دی گئی تو اہل علم نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ آپ 4 رکعتی نمازیں 2 رکعت پڑھتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے تک جتنی بھی نمازیں تھیں ان کو 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان کو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب ہجرت ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے جو 2 رکعتی نماز تھی، یعنی جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، اس کو سفر میں متعین کر دیا، اور جو مقیم ہونے کی حالت میں، حضر کی حالت میں اللہ رب العالمین نے نمازوں کے اندر اضافہ فرمایا۔ جیسے کہ اہل علم نے اس چیز کو بیان کیا کہ سفر کی نماز تو باقی رہی، لیکن مقیم ہونے کی حالت میں اس میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی ظہر اور عصر اور عشاء 4 رکعت پڑھی جانے لگی، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، وہ حکم یہ تھا کہ آپ ہجرت کریں۔ ہجرت کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ مکہ والوں نے آپ کو دعوت و تبلیغ کے کام سے روکنے کے لیے مکمل طاقت و قوت کو لگا دیا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کے لیے مکہ کی سرزمین کو کیا کر دیا؟ تنگ کر دیا، اور اس انداز سے کہ جہاں اہل ایمان ہوتے وہاں ان کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کے معاملات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ مختلف قسم کے ظلم و ستم کے معاملات انجام دیتے، یہاں تک کہ ان کی زندگیوں کو کیا کیا گیا؟ تنگ کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو
مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ وہ مکۃ المکرمہ سے نکلے اور مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں. اور مدینہ کی فضا اللہ رب العالمین نے پہلے ہی موسم یعنی 10 نبوت کے 10ویں سال حج کے موسم سے جو اللہ رب العالمین نے بنائی، یعنی 3 سالہ جو آخری مکی زندگی تھی، اس میں اہل مدینہ کے بیشتر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ کی سرزمین میں دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دیے، جس کا اثر یہ ہوا کہ کافی بڑے بڑے سردار بھی مدینہ کے جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے. اور اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کے راستوں کو اللہ رب العالمین نے آسان فرمایا. یہ تمام چیزیں سیرت کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس لیے اس میں ہم نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ربیع الاول کے مہینے میں نبوت کے 13ویں سال، نبوی اعتبار سے 13 سال، یعنی جب نبوت کا 13واں سال سٹارٹ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں آپ پر وحی الہی کے سبب سے سب سے پہلے شہر اور اللہ و رسول کے نزدیک سب سے محبوب شہر مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا. یعنی اللہ کی وحی جہاں سب سے پہلے نازل ہوئی مکۃ المکرمہ میں، اور جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک محبوب ترین شہر اور محبوب ترین سرزمین ہے، اور جس کا ادب و احترام ہے، جس کا تقدس ہے اہل اسلام کے نزدیک، وہ سرزمین مکۃ المکرمہ سے نکل کر مدینۃ المنورہ کی جانب جانے کا حکم اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ اپنے رب کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں نکلے، بلکہ اللہ کے حکم کے عین مطابق آپ نے مکۃ المکرمہ کو چھوڑا اور مدینۃ المنورہ میں آپ داخل ہوئے. اللہ رب العزت نے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی اجازت سے بغرض ہجرت مکہ سے نکلے تھے. اس سے پہلے آپ برابر 13 سال تک پیغام الہی، تبلیغ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید مکہ والوں کو سمجھاتے رہے، اور مکمل طور پر ان کے سامنے اللہ رب العالمین کے پیغامات پہنچاتے رہے. لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دینی تھی، ان میں سے وہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان کے اندر داخل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مکہ والوں نے مختلف انداز سے ستایا، ظلم و ستم کیا، مختلف قسم کے معاملات انجام دیے. لیکن ان تمام نے ان تمام ظلم و ستم کو برداشت کیا، تمام چیزوں کو برداشت کیا، اور ایمان کی حفاظت کی، ایمان کو سلامت رکھا، اور اسی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے مکۃ المکرمہ سے نکلے اور ہجرت کی. یہاں تک کہ صحابہ کی ہجرت کے واقعات اہل تفسیر نے بیان کیے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ ہمارے آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عمر جب ہجرت کا ارادہ کرنے لگے تو بڑے بڑے مشرکین مکہ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے سامنے جا کے بولنے لگے کہ دیکھو میں آج یہاں سے نکلنے والا ہوں، اس راستے سے نکلنے والا ہوں، تم میں سے جس میں طاقت و قوت ہے وہ مجھے روک کے دکھائے. تو اس قسم کے بھی معاملات تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات بھی موجود تھی، اور اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لانے کے لیے انہوں نے تمام تر معاملات انجام دیے. ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے لیے تیار تھے اور نکلنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق نے خود اس چیز کو بیان کیا کہ ایک دوپہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت عام طور پہ اللہ کے نبی کبھی تشریف نہیں لاتے تھے. دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ تشریف نہیں لاتے تھے. اللہ کے نبی اس وقت تشریف لائے تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی اہم کام ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے لگے کہ اللہ کے نبی مدینہ کا ارادہ ہے، ہجرت کا ارادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اے ابو بکر آپ رک جائیے، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اجازت دے دے اور ہم دونوں ہی ساتھ میں اس سرزمین سے نکلے. اس سے پہلے کہ اس واقعے کی طرف ہم مزید تفصیل سے جائیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ ہجرت کا یعنی معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے. ہجرت
اصل میں منتقل ہونے کے معنی میں آتا ہے، ہجرت منتقل ہونے کے معنی میں آتا ہے، جس کا آپ اصطلاحی یا تشریحی معنی جس کو آپ کہہ سکتے ہو، اس کو ہم کہیں گے کہ ہجرت کا مطلب بلد شرک سے، بلد کفر سے بلد اسلام کی طرف منتقل ہونا، بلد کفر اور شرک سے بلد اسلام کی طرف منتقل ہونے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت عربی زبان ہجر سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے چھوڑنا، چھوڑ دینا کسی چیز کو، یعنی ایک چیز کو چھوڑ دینا، اور جب ایک چیز کو آپ چھوڑیں گے تو کسی نہ کسی دوسری چیز کو آپ کیا کریں گے، اختیار کریں گے۔ چنانچہ ہجرت کا معنی کیا ہے، لفظی معنی چھوڑ دینے کے معنی میں ہے، اور اصطلاح شریعت میں ہجرت اس چیز کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جو شیخ رحمہ اللہ علیہ یعنی جو آپ کے سامنے ابھی بیان کیا گیا کہ شہر ایسا شہر جس میں شرک و بدعت اور کفر اس طور پہ عام ہو جائے کہ اسلام کے اوپر عمل کرنا اس میں مشکل ہو جائے، تو ایسے شہر کو چھوڑ دیا جائے اور بلد اسلام کو کیا کیا جائے، ہجرت کر لی جائے، بلد اسلام کی طرف ہجرت کی جائے۔ چنانچہ یہ ہجرت کا شرعی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کیا نقاط ہے، کیا پوائنٹس ہے، کتنی قسمیں ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اللہ نے چاہا تو مختصر انداز میں رکھی جائے گی۔ پہلے اس بات کو سنیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اجازت دے دے اور ہم دونوں ہمراہ ہو کر ہجرت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ہم دوپہر ظہر کے وقت ابو بکر کے گھر میں تشریف تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منہ ڈھاکے ہوئے دروازے پر تشریف لائے۔ ابو بکر نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اللہ کی قسم کوئی خاص بات ہی آپ کو اس وقت لے آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے اور ابو بکر سے کہا جو لوگ آپ کے پاس ہے انہیں ہٹا دیجیے، یعنی جو لوگ آپ کے پاس موجود ہیں ان سب کو کیا کیجیے، ایک طرف کیجیے، میں آپ سے تنہائی میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی اہلیہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر نے کہا ساتھ ساتھ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہاں۔ کہا اے اللہ کے رسول، میری ان دو سواریوں میں سے ایک آپ لے جائیے، آپ لے لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ دو سواریاں میرے پاس موجود ہے، ان میں سے ایک آپ لے لیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمت سے لوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قیمت کے بغیر میں اس کو نہیں لوں گا، یعنی قیمت دے کے میں اس کو لوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے اور سوگ نامی پہاڑ کے ایک غار میں 3 رات تک ٹھہرے گئے۔ اصل میں اس کی تفصیل اس انداز سے ہے کہ رات کے آدھے پہر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور اس وقت مشرکین کے مختلف گروہ کے نوجوانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، یعنی چاروں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے انہوں نے کیا کیا، چاروں جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ایک احاطے میں لے لیا اور اس طاق میں بیٹھے تھے کہ محمد اپنے گھر سے نکلے اور ہم اس کو کیا کریں، قتل کر دیں۔ لیکن جن کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کرنی ہے ان کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے سورہ یاسین کی چند آیتیں پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور مشرکین مکہ جو اللہ کے نبی کے گھروں کے سامنے چاروں جانب سے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھائی، یہ آیت پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے، ان سب کے سر پہ اللہ کے نبی نے مٹی ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے نکل گئے اور مشرکین جو آنکھ کھولے بیٹھے تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان اللہ رب العالمین نے ایک پردہ حائل کر دیا جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل پڑے اور ایک راستہ طے کر لیا تو بعد میں مشرکین
جو اللہ کے نبی کے گھروں کو گھر کو گھیرے بیٹھے تھے، ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ آپ لوگ یہاں کیا کرتے ہو؟ کہا ہم تو محمد کے قتل کے منتظر ہیں، وہ باہر وہ نکلے، ہم اس کے منتظر ہیں۔ کہا محمد تو یہاں سے گزر چکے ہیں، اور یہ تمہارے سروں پہ مٹی کس نے ڈالی ہے؟ چنانچہ جب انہوں نے اپنے سروں پہ دیکھا تو سب کے سروں کے اوپر مٹی موجود تھی، اور جب اندر جا کے دیکھا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے نکل چکے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں۔ چنانچہ 3 دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے گئے، یعنی 3 دن تک وہاں انہوں نے قیام کیا۔ عبداللہ بن ابی بکر اور ایک ذہین و فتین لڑکا ان کے یہاں رات گزارتا، رات کے آخری پہر مکہ چلا جاتا اور قریش کے درمیان رہتا، یعنی ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا، وہ کیا کرتا، رات کے آخری حصے کے آس پاس مکہ المکرمہ پہنچتا اور قریش والوں کی باتوں کو سن لیتا، تاکہ کل کا ان کا کیا پلان ہے معلوم پڑ جائے گی، ان کے کیا منشات ہے، کیا ان کے پلاننگ ہے، وہ تمام چیزوں کا معائنہ کر لیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتا دیتا۔ اسی طور پہ آپ کے کھانے پینے کے تمام معاملات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے انجام دیے جانے لگے، یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ لاتی، اور وہ توشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کرتی، اور یہ دونوں اس میں سے کیا کرتے، نوش فرماتے، اور ماحول اور مختلف قسم کے حالات بھی بیان فرماتی۔ اسی طور پہ اپنے ایک غلام کو اپنے ساتھ لاتی جو بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے آتا، تاکہ قدموں کے نشان جو ہے بھیڑ بکریوں کے سے وہ نشانات کیا ہوئے، مٹ جائے آنے اور جانے کے۔ چنانچہ یہ بڑی حکمتیں صحابہ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے والوں نے اپنائی، جس کی وجہ سے مشرکین اللہ رب العالمین کے، یعنی اللہ رب العالمین کے جو اللہ رب العالمین نے جو ذرائع بنائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے، ان تمام وجوہات کی بنا پر مشرکین غار ثور کے منہ تک پہنچنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو نہ پا سکے۔ چنانچہ 3 دن تک وہاں انہوں نے رات گزاری، اور تاریکی چھا جانے کے بعد جب وہ جو بچہ تھا وہ کیا کرتا، رات میں مشرکین کے پاس بیٹھ کر ان کے معاملات کو جانچ لیتا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کے تمام معاملات کو پیش کر دیتا، اور پوری ان کی پلاننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا، یہاں تک کہ انہوں نے اس شخص کے لیے دیت کے 100 اونٹ متعین کر دیے جو ان دونوں کو یا کسی ایک کو لائے گا، یعنی مشرکین نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یا ابو بکر صدیق یا عمر بن یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے کسی ایک کو لائے یا دونوں کو لائے، اس کے لیے 100 اونٹ انعام رکھ دیے، 100 اونٹ کا انعام کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا اللہ رب العالمین ان دونوں کے ساتھ تھا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اے ابو بکر تمہیں کس بات کی فکر ہے، ان دو اشخاص کے ذریعے ان دو اشخاص یعنی ان دو لوگوں کے سلسلے میں تمہارا کیا گمان ہے، جن کا تیسرا کیا ہے، اللہ ہے، یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور توکل، حضرت ابو بکر صدیق کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جذبات اور محبت، یہ دونوں چیزیں اس واقعے کے اندر ظاہر ہو کر ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹا بھی چبھنا حضرت ابو بکر صدیق کو پسند نہیں تھا۔ چنانچہ 100 اونٹ کی جو انعام متعین کیا گیا، اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں پا سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کسی نے اپنے قدموں میں نگاہ ڈال دی تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا، یعنی جب یہ غار کے منہ تک پہنچ گئے، مشرکین غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے، اور بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر یہ اپنے قدموں کو بھی دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ان کو دکھ جائیں گے، اور ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ان کو بالکل صاف ستھرے طور پہ ان کو دیکھ رہے تھے کہ مشرکین سامنے کھڑے ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں کی حفاظت فرمائی، اور
वो देख ना सके, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर फिक्र ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, तुम्हारा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह हो, जैसे कि अभी आपके सामने मैंने हदीस रखी भी। तो यहाँ तक कि जब उनकी तलाश कुछ ठंडी पड़ गई तो 3 रात के बाद गार से निकल कर साहिल का रुख किया और मदीना की राह ली। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु 3 रातों के बाद वहां से निकले और साहिली रास्ते से होकर मदीना की जानिब बढ़ने लगे। जब मदीना के अंसार और मुहाजिरीन ने अपनी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में सुना तो वो सुबह रोजाना सुबह सुबह क्या करते, हिरा नामी एक पहाड़ी थी, एक ऊंचा मुकाम था जहाँ पे जहां तक वो जाते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब की आमद का इंतजार इंतजार करने लगते, यहाँ तक कि मुंतजिर होने लगते और यानी सूरज जब तक बाकी रहता, जब तक डूबता नहीं, जब तक वो उसी जगह पे मुकीम रहते कि अल्लाह के नबी दिख जाए, अल्लाह के नबी आ जाए, इस अंदाज से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतजिर रहे। जब वो दिन दिन आ गया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो यानी तो दिन बुलंद हो जाने और गर्मी सख्त हो जाने पर लोग अपने घरों को चले गए थे। मदीना की किसी पहाड़ी पर एक यहूदी अपनी किसी जरूरत से इधर उधर नजर दौड़ा रहा था। उसने देखा, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को आते हुए देखा। सराब उन्हें वाजे करता जा रहा था। वो बे इख्तियार बुलंद बुलंद आवाज से चिल्लाता हुआ मदीना मदीना वालों को आवाज देने लगा और कहने लगा, अरब वालों, ये रहा तुम्हारा वो नसीब, वो इज्जत जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। चुनांचे मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए उमड़ पड़े। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम, अल्लाह के नबी की तकरीम के तौर पर और इस बात का इजहार के लिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिहाद और आपके दिफा के लिए मुस्तैद है, हथियार भी अपने साथ लेते आए रदी अल्लाह अन्हुम। हिर्रा के खुले हिस्से में उन्होंने आपसे मुलाकात की और आप उन्हें लेकर दाएं तरफ हट गए और कुबा में बनु अम्र बिन औफ के यहाँ उतरे और उनके यहाँ चंद रातें क़याम किया और मस्जिद की बुनियाद डाली। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के हुदूद के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल हुए। लोग भी आपके साथ थे, दूसरे लोग भी आपके रास्ते में मुलाकात करते चले जा गए थे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जब हम मदीना आ गए तो लोग रास्तों और घरों के ऊपर निकल आए। बच्चे गुलाम कहते थे, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह आ गए, अल्लाह अकबर, मोहम्मद आ गए। इस किस्म के अल्फाज के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हुए लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते चले गए। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी मदीना में दाखिल हो गए और उसके बाद लंबा डिटेली वाकया है। हर एक ये चाहने लगा कि अल्लाह के नबी हमारे यहाँ मेज़बान बन जाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, मेरी ऊँटनी जो है अल्लाह के हुक्म के ताबे है, ये जिसके घर पे रुकेंगी मैं उसी के यहाँ मेहमान बनूंगा। नानचे अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ ये ऊँटनी रुकी और इंशाल्लाह सीरत की जब क्लास होगी तो उसमें हम मजीद डिटेल से इस वाक़े को जिक्र करेंगे। बहरहाल कहने का मकसूद ये है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मक्कतुल मुकर्रमा से निकले और मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए और बीच में भी चंद वाकयात हुए जो इख्तिसारन आपके सामने बयान नहीं किए गए। जैसे सुराका बिन मालिक का वाकया है, वो भी आपके सामने नहीं रखा गया। अभी इंशाल्लाह सीरत की क्लास में उसको डिटेल के साथ आपके सामने रखा जाएगा। बहरहाल कहने का मकसूद ये है कि 3 साल नमाज के फर्ज होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल मक्का में रहे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से हिजरत की, यहाँ तक कि मदीनतुल मुनव्वरा की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताउन और मदद फरमाई और ये मदीनतुल मुनव्वरा वो मकाम बना, वो सेंटर बना कि जहां से आप ये जान लीजिए कि जहां से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम पहुंचा, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की तालीमात पहुंचती चली गई। यहाँ तक कि इस्लाम मदीनतुल मुनव्वरा यानी आप देखें मदीना ही से मदीना को अल्लाह ने सेंटर बना दिया और आज भी आप देखें तो मदीना और मदीना के अतराफ के जो इलाके हैं वहां से
दावत व तबलीग और अल्लाह के दीन, अल्लाह की तौहीद के जो मामलात अंजाम दिए जाते हैं, दुनिया के किसी मकाम से ऐसे मामलात अंजाम नहीं दिए जाते। तो मालूम पड़ रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर कुफ्र से यानी मक्कतुल मुकर्रमा से जब आपके लिए जमीन को तंग कर दिया गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबा के लिए रास्तों को बंद कर दिया गया, तमाम तर आजमाइशें और मुसीबतें और जुल्म सितम के मामला आपके साथ अंजाम दिए जाने लगे, यहाँ तक कि इस्लाम के ऊपर अमल करना, अपनी इबादत को बजा लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए मुश्किल हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए मोहम्मद, आप और आपके साथी यहाँ से निकल जाइए और मदीना की जानिब हिजरत कीजिए। तो देखे, अगर ऐसी कोई सरजमीन है जहाँ इस अंदाज से अहले इस्लाम के ऊपर इस अंदाज से जुल्म सितम किए जाए कि उनकी इबादत करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाए, तो उस शक्ल में उस मकाम से हिजरत करना और उस मकाम से दूसरी जानिब चला जाना, ये अहले ईमान के ऊपर क्या होता है, फर्ज हो जाता है। जैसे कि इसकी मजीद डिटेल और तफसील इंशाल्लाह आपके सामने अगली क्लास में इंशाल्लाह हम रखेंगे। बहरहाल मकसूद जो ये है इस वाक़े के अंदर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और हिजरत का ये तमाम वाक़या कई एतबार से नुमाया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और किस अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान और आपके तमाम तक मामलात की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की। तो जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपने मामलात को अंजाम देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से उम्मीद रखता है, यकीनी तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसकी मदद करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपसे चंद सवालात करूंगा, आप लोग उसके जल्दी जल्दी जवाब देंगे इंशाल्लाह। फिर चंद बातें आपके सामने अगले सवाल से रखते हुए इंशाल्लाह हम क्लास खत्म करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस शख्स के पास गए इस बात को कहने के लिए कि अल्लाह ने मुझे भी हिजरत की इजाजत दे दी है, हम इंशाल्लाह साथ में निकलेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हजरत अबू बकर सिद्दीक जी, अन्हु के पास। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब अपने घर से निकले तो आपके घर के इर्द गिर्द मुशरिकीन ने किस नियत से आपका घेराव किया था? उनका कत्ल करने की नियत से। जी, कत्ल की नियत से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने की नियत से अल्लाह के नबी के घर का घेराव किया हुआ था। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से निकले रात के आधे पहर में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा अमल किया, क्या क्या मामले को अंजाम देते हुए निकले? दो काम किए थे जी, बताइए। एक मुशरिकीन के सकों पे मिट्टी डाली और दूसरा किताबुल्लाह की कौन सी आयत पढ़ते हुए निकले थे? यासीन, सूरह यासीन की तिलावत पढ़े। जी, सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए निकले। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये आयत पढ़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और मुशरिकीन के सरों के ऊपर मिट्टी डालते हुए निकले। अच्छा, एक चीज यहाँ मैं आपसे पूछूं कि सरों पे मिट्टी डालने की हिकमत क्या थी? सरों पे मिट्टी डालने की हिकमत क्या थी? जी उनको जलील करने की। जी, और कोई हिकमत? और किसी के जहनो दिमाग में कोई बात आई हो तो बताइए। एक तो हो गई जलील करने की, ठीक है। उनके इरादों में पता चल जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकल चुके हैं। जी, उनको उनके इरादों को खाक में मिलने के लिए। जी खाक में। जी बेशक, जज़ाकल्लाहु खैर। देखिए, उनको जलील करने की भी ठीक है कि उनको मालूम, जलील का मतलब ये नहीं कि अल्लाह के नबी ने उनकी कोई तजलील की, मतलब ये था कि उनको मालूम हो जाए कि तुम चाहे कितना ही मजबूत किला बना लो, घेराव बना लो मुझे कत्ल करने का, अगर अल्लाह ने मेरी हिफाजत करनी है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तौर पे कि उनके पास एक सबूत मौजूद हो जाए कि हमारे सरों पे यहाँ से किसी ने मिट्टी डालते हुए कोई गुजरा है, तो किसी एक शख्स के ऊपर नहीं बल्कि सब के ऊपर अल्लाह के नबी ने मिट्टी डाली, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि यहाँ से मोहम्मद
نکل چکے ہیں. تو یہ ایک بڑی حکمت تھی کہ مشرکین کے سامنے اس بات کو رکھ دیا جائے کہ چاہے تم کتنا ہی کچھ کر لو، اگر اللہ رب العالمین نے حفاظت کرنی ہے تو کوئی 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 کیا کر سکتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے حفاظت کرنی ہے تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا کوئی ہے. کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جی بے شک. اچھا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو کہاں جا کے آپ نے 3 دن تک قیام کیا؟ غار حرا. غار ہیرا. نہیں، غار ثور. غار سور سے. جی، غار ثور میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک قیام کیا. 3 راتوں تک اللہ کے نبی وہاں رہے. کون اللہ کے نبی کے لیے توشہ لایا کرتے تھے؟ حضرت اسما. جی، اسماء بنت ابی بکر. اسماء بنت ابی بکر رضی وہ تو اللہ. ان کے گھر سے آتا تھا نا، لانے والے تو کوئی اور تھے شاید. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہجرت کا توشہ لائے تھے، ایک تو غلام لاتے تھے 3 دن تک کے، لیکن جب اللہ کے نبی ہجرت کے لیے نکلے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ میں آئی اور انہوں نے اللہ کے نبی کے لیے توشہ لایا ہجرت کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس توشے کو، جو کھانے کی چیزیں تھی، اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کیا کیا، اپنے زاغبند کو کھولا اور اس کے 2 حصے کیے، اور ایک حصے سے اپنے کپڑے کو باندھا اور دوسرے حصے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توشے کو باندھ کے دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو ایک لقب دیا. وہ لقب کیا تھا، کسی کو معلوم ہے؟ صدیق. نہیں، صدیق تو حضرت ابو بکر کا لقب تھا. اللہ کے نبی نے ذات النطاقین، ذات النطاقین یہ لقب دیا حضرت اسماء بنت ابی بکر کو. ذات النطاقین کا مطلب ہوتا ہے دو زاغبند والی، یعنی ایک زاغبند سے انہوں نے کیا کیا، اپنے کپڑے کو باندھ لیا اور دوسرے سے اللہ کے نبی کے توشے کو باندھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دیکھا اور اللہ کے نبی مسکرائے، اللہ کے نبی خوش ہوئے اور اللہ کے نبی نے ان کو لقب دیا کہ ذات النطاقین ہے یہ، تو یعنی یہ دو زاغبند والی ہیں. چنانچہ پھر اللہ کے نبی وہاں سے نکلے، پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور اللہ کے نبی نے ساحلی راستہ پکڑا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ پہنچے. اور اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ کہ بیچ میں کیسے کیسے واقعات پیش آئے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم سیرت النبی کی کلاس میں جب ہجرت کا واقعہ آئے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. جی، آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. جی، کوئی سوال نہیں ہے کسی کا؟ چلیے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ بقیہ آگے کا جو واقعہ ہے یا آگے کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طریقے سے ہم سب کو علم سیکھنے، سکھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اسی طریقے سے، جس طریقے سے ہم کلاسز میں جمع ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، اسی طریقے سے جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے، یا ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. آمین. اختتام مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.